الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سوال یہ ہے کہ بیمہ پالیسی یعنی انشورنس کروانا کیسا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انشورنس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جنرل انشورنس اور دوسرا لائف انشورنس۔ جنرل انشورنس یہ اشیاء کا انشورنس ہوتا ہے، جیسے گاڑی، گھر، فیکٹری کی مشینیں، ان کا جو انشورنس کروایا جاتا ہے یہ جنرل انشورنس کہلاتا ہے، اور یہ جوئے پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز و حرام ہے، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ مثلا آپ اگر اپنی گاڑی کا انشورنس کرواتے ہیں 1 سال کے لیے، تو انشورنس کمپنی مثلا 20,000 روپے کی آپ پالیسی اس سے خریدتے ہیں، تو اس صورت میں اگر 1 سال کے اندر آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے، تو اگر چوری ہو گئی تو انشورنس کمپنی آپ کو نئی گاڑی دیتی ہے۔ ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں جو نقصان ہوتا ہے، اس نقصان کا ازالہ مثلا 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ کا نقصان ہوا تو کمپنی آپ کو اتنے پیسے ادا کرتی ہے۔ اور اگر 1 سال تک آپ کی گاڑی کو کچھ نہیں ہوا تو جو 20,000 روپے آپ نے اس پالیسی کے جمع کروائے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کمپنی کے پاس چلے جاتے ہیں، اگلے سال آپ کو یہ نئی پالیسی خریدنی ہوگی۔ تو یہ سراسر جوا ہے، کہ جوا اسے ہی کہتے ہیں کہ اپنے مال کو خطرہ عدم پر پیش کرنا، یعنی یا تو آپ کا مال بالکل ہی ختم ہو جائے گا یا آپ کو دگنا تگنا یا جو دیا گیا مال ہے اس سے زائد ملے گا۔ تو یہ جوا ہے، اور جوا قرآن و حدیث کی روح سے ناجائز و حرام ہے۔ دوسری قسم ہے لائف انشورنس۔ تو لائف انشورنس میں مثلا کوئی شخص اگر 20 سال کے لیے کوئی انشورنس پالیسی خریدتا ہے اور ہر سال کے 20,000 روپے جمع کرواتا ہے، تو کمپنی سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ اگر میں ان 20 سال کے اندر میں مر جاتا ہوں کسی بھی وجہ سے، خواہ طبی موت ہو یا حادثاتی کوئی موت ہو، تو اس صورت میں کمپنی میری جمع کردہ جو رقم ہے اس کا دگنا یا 3 گنا یا 4 گنا اضافہ کر کے میری فیملی کو دے گی۔ مثلا 20,000 روپے کی پالیسی خریدی اور 20 سال کے لیے، تو یہ 4 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ تو اگر 1 سال کے اندر ہی اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اب وہ کمپنی اس کی جو فیملی ہے اسے 4 لاکھ روپے ادا کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے کم دے کر زیادہ لینا یہی سود ہے۔ اور اگر اس شخص کا انتقال نہیں ہوتا 20 سال تک، یہ 20 سال ہر سال بڑھتے رہتا ہے، تو اب کمپنی ان 20 سالوں میں جو اس نے جتنی رقم جمع کرائی ہوتی ہے اس پر سود ادا کرتی ہے، اسے دیتی ہے، کہ جب یہ 20,000 روپے دیتا ہے تو وہ انویسٹ کرتی ہے سودی مدات میں، لوگوں کو قرضے دے کر سود لیتی ہے۔ اس کا پھر جو حصہ ہوتا ہے، مثلا اگر 4 لاکھ روپے ابھی تک جمع کروا دیے ہیں تو سود کے ساتھ وہ اس کو 6 لاکھ، 7 لاکھ یا 8 لاکھ روپے واپس کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے سود بھی قرآن مجید کی اور حدیث کی روح سے ناجائز و حرام اور اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انشورنس خواہ وہ جنرل ہو، خواہ وہ لائف انشورنس ہو، دونوں ہی ناجائز و حرام ہیں، کہ یہ جوئے اور سود پر مشتمل ہوتے ہیں۔ واللہ ورسولہ